بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ فرینڈز، مجھے امید ہے کہ میری ویڈیوز آپ کو بہت پسند آتی ہوں گی، کیونکہ میری ویڈیوز جو ہے بہت معلوماتی ویڈیوز ہیں، اور پلیز اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ وہ بھی ان معلوماتی ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ فرینڈز، آج آپ کے سامنے جو میں ٹاپک لے کر رہی ہوں وہ ہے جنوں کے بارے میں۔ قرآن مجید کی 72ویں سورت، جس کے 2 رکوع میں 28 آیات ہیں۔ سورہ جن جو ہے اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں جنوں کے قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر ٹھہر گیا اور غور سے سنتا رہا۔ اسی واقعے کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس روایت کی بنا پر یہ سمجھا ہے کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور سفر طائف کا واقعہ ہے، جو ہجرت سے 3 سال پہلے 10 نبوی میں پیش آیا تھا، لیکن یہ قیاس متعدد وجوہ سے صحیح نہیں ہے۔ طائف کے اس سفر میں جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کا قصہ سورہ احقاف آیات نمبر 29 تا 32 میں بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات پر ایک نگاہ ڈالنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر جو جن قرآن مجید سن کر ایمان لائے تھے، وہ پہلے سے ہی حضرت موسیٰ اور سابق کتب آسمانی پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے برعکس اس سورت کی آیت نمبر 2 تا 7 میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر قرآن سننے والے جن مشرکین اور منکرین آخرت اور رسالت میں سے تھے۔ پھر یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ طائف کے اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا۔ بخلاف اس کے کہ اس سفر کے متعلق ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس میں چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ مزید برآں روایات اس بات پر متفق ہیں کہ اس سفر میں جنہوں نے قرآن اس وقت سنا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس تشریف لاتے ہوئے نخلا میں ٹھہرے تھے، اور اس سفر میں ابن عباس کی روایت کے مطابق جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ مکہ سے عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ ان وجوہ سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ احقاف اور سورہ جن میں ایک ہی واقعہ کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ 2 الگ الگ واقعات تھے جو 2 مختلف سفروں میں پیش آئے تھے۔ جہاں تک سورہ احقاف کا تعلق ہے، اس میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں روایات متفق ہیں کہ وہ 10 نبوی میں سفری طائف میں پیش آیا تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ دوسرا واقعہ کس زمانے میں پیش آیا، اس کا کوئی جواب ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نہیں ملتا، نہ کسی اور تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں کب تشریف لے گئے تھے۔ البتہ اس سورت کی آیات نمبر 8 تا 10 پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سنگن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، مگر اس کے بعد یکایک انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف فرشتوں کے سخت پہرے لگ گئے ہیں اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کہیں ان کو ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں ٹھہر کر وہ کوئی بھنک پا سکیں۔ اس سے ان کو یہ معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی کہ زمین میں ایسا کیا واقعہ پیش آنے والا ہے جس کے لیے یہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ غالباً اسی وقت سے جنوں کی بہت سے گروہ اس تلاش میں پھرتے رہے ہوں گے، اور ان میں سے ایک گروہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر یہ رائے قائم کی ہوگی کہ یہی وہ چیز ہے جس کی خاطر جنوں پر عالم بالا کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اس صورت کے مطالعہ شروع سے کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جنوں کی حقیقت کیا ہے، تاکہ ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جن کسی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پرانے زمانے اوہام اور خرافات میں سے ایک بے بنیاد خیال ہے۔ یہ رائے انہوں نے کچھ اس بنا پر قائم نہیں کی ہے کہ کائنات کی ساری حقیقتوں کو وہ جان چکے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ جن کہیں موجود نہیں۔ ایسے علم کا دعویٰ وہ خود بھی نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے بلا دلیل یہ فرض کر لیا ہے کہ کائنات میں بس وہی کچھ موجود ہے جو ان کو محسوس ہوتا ہے، حالانکہ انسان کے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں
وہ نسبت بھی نہیں کر رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہے۔ جہاں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ محسوس نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے اور جو موجود ہے اسے لازماً محسوس ہونا چاہیے، وہ دراصل خود اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ طرز فکر اختیار کر لیا جائے تو ایک جن ہی کیا انسان کسی ایسی حقیقت کو بھی نہیں مان سکتا جو براہ راست اس کے تجربے اور مشاہدے میں نہ آتی ہو، اور اس کے لیے خدا تک کا وجود قابل تسلیم نہیں ہے کجا کہ وہ کسی اور غیر محسوس حقیقت کو تسلیم کرے۔ مسلمانوں میں جو لوگ اس طرز فکر سے متاثر ہیں مگر قرآن کا انکار بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے جن اور ابلیس اور شیطان کے متعلق قرآن کے صاف صاف بیانات کو طرح طرح کی تعویلات کا تختہ مشق بنا لیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی ایسی پوشیدہ مخلوق نہیں ہے جو اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہو، بلکہ کہیں تو اس سے مراد انسان کی اپنی پہلی بہمی قوتیں ہیں جنہیں شیطان کہا گیا ہے، اور کہیں اس سے مراد وحشی اور جنگلی اور پہاڑی قوم ہیں، اور کہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے، لیکن قرآن مجید کے ارشادات اس معاملے میں اس قدر صاف اور صریح ہیں کہ ان تعویلات کے لیے ان کے اندر کوئی ادنا سی گنجائش بھی موجود نہیں۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں باکثرت مقامات پر جن اور انسان کا ذکر اس حیثیت سے کیا گیا ہے کہ یہ دو الگ الگ قسم کی مخلوقات ہیں۔ سورہ اعراف آیات نمبر 38، ہود آیات نمبر 119، حامیم السجدہ آیات نمبر 25 تا 29، الاحقاف آیات نمبر 18، الذریات آیات نمبر 56، الناس آیت نمبر 6، اور سورہ رحمان تو پوری کی پوری اس پر ایسی صریح شہادت دیتی ہے کہ جنوں کو انسانوں کی کوئی قسم سمجھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12، سورہ حجر آیات نمبر 26 تا 27 اور سورہ رحمان آیات نمبر 14 تا 15 میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے اور جنوں کا مادہ تخلیق آگ۔ سورہ حجر آیت نمبر 27 میں صراحت کی گئی ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ اس بات پر قصہ آدم و ابلیس شہادت دیتا ہے کہ قرآن میں 7 مقامات پر بیان ہوا ہے اور ہر جگہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت ابلیس موجود تھا۔ نیز سورہ کہف آیت نمبر 50 میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں بلا الفاظ صریح یہ کہا گیا کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھتے۔ سورہ حجر آیت نمبر 16 تا 17، سورہ صافات آیت نمبر 6 تا 10 اور سورہ ملک آیت نمبر 5 میں بتایا گیا ہے کہ جن اگرچہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس سے اوپر جانے کی کوشش کریں اور ملا والا کی باتیں سننا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے، چوری چھپے سنگن لیں تو شہاب ثاقب ان کو مار کر بھگاتے ہیں۔ اس سے مشرکین عرب کے اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں یا خدائی کے اسرار تک انہیں کوئی رسائی حاصل ہے۔ اسی غلط خیال کی تردید سورہ سبا آیت نمبر 14 میں بھی کی گئی۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 30 تا 34، سورہ کہف آیت نمبر 50 سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اور انسان جنوں سے افضل مخلوق ہے۔ اگرچہ بعض غیر معمولی طاقتیں جنوں کو بھی بخشی گئی ہیں جن کی ایک مثال ہمیں سورہ نمل آیت نمبر 7 میں ملتی ہے، لیکن اس طرح بعض طاقتیں حیوانات کو بھی انسان سے زیادہ ملی ہیں، اور وہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جانوروں کو انسانیت پر فضیلت ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جن انسان کی طرح ایک بااختیار مخلوق ہے اور اس کو طاعت و معصیت اور کفر ایمان کا ویسا ہی اختیار دیا گیا ہے جیسا کہ انسان کو دیا گیا ہے۔ اس پر ابلیس کا قصہ سورہ احقاف اور سورہ جن میں بعض جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ صریح دلالت کرتا ہے۔ قرآن میں 20 مقامات پر یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق آدم کے وقت ہی یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ نوح انسانی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی وقت سے شیاطین جن انسان کو گمراہ کرنے کے در پہ ہیں، مگر وہ اس پر مسلط ہو کر زبردستی اس سے کوئی کام کرا لینے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس کو بہکاتے ہیں اور بدی گمراہی کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حسب ذیل آیات النساء 117 تا 120، سورہ اعراف 11 تا 17، ابراہیم
22 الحجر 30 تا 42 النحل 98 تا 100 بنی اسرائیل 61 تا 65 آیات نمبر۔ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرکین عرب زمانہ جاہلیت میں جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کا نسب خدا سے ملاتے تھے۔ ملاحظہ ہو الانعام آیت نمبر 16، سبا آیات نمبر 40 تا 41، الصفات آیت نمبر 158۔ ان تفصیلات سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جن اپنا ایک مستقل خارجی وجود رکھتے ہیں اور وہ انسان سے الگ ایک دوسری ہی نوع کی پوشیدہ مخلوق ہے۔ ان کی پر اسرار صفات کی وجہ سے جاہل لوگوں نے ان کی ہستی اور ان کی طاقتوں کے متعلق بڑے بڑے مبالغہ آمیز تصورات قائم کر رکھے ہیں، حتیٰ کہ ان کی پرستش تک کر ڈالی گئی، مگر قرآن نے ان کی اصل حقیقت پوری طرح کھول کر بیان کر دی ہے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس صورت میں پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 15 تک یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا اور پھر جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے کیا باتیں کہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری گفتگو نقل نہیں کی ہے، بلکہ صرف وہ خاص باتیں نقل فرمائی جو قابل ذکر ہیں۔ اس لیے طرز بیان ایک مسلسل گفتگو کا سا نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف فکروں کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا۔ جنوں کی زبان سے نکلے ہوئے ان فکروں کو اگر آدمی باغور پڑھے تو بآسانی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کے ایمان لانے کہ اس واقعے اور اپنی قوم کے ساتھ ان کی اس گفتگو کا ذکر قرآن میں کس غرض کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 18 تک لوگوں کو فہمائش کی گئی ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں، تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی، ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 19 سے 23 تک کفار مکہ کو اس بات ملامت کی گئی کہ جب اللہ کا رسول دعوت الہی، اللہ کے ذکر، اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ کے پیغامات پہنچا دینا ہے اور وہ اس بات کا مدعی نہیں ہے کہ لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچا دینا اس کے اختیار میں ہے۔ پھر آیات نمبر 24 تا 15 میں کفار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار دیکھ کر اس سے دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مددگار کون ہے۔ وہ وقت دور ہے یا قریب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے، مگر بہرحال اسے آنا ضرور ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہ علم حاصل ہے جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے۔ یہ علم ان امور سے متعلق ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور یہ علم ایسے محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے جس میں کسی بیرونی مداخلت کا امکان نہیں ہوتا۔ تو فرینڈز، یہ تھی کچھ جنوں کی حقیقت جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلمان جو ہے وہ جنوں پر یقین نہیں رکھتے، تو مجھے امید ہے کہ اب ان کو اس بات پر یقین آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں پیدا کیا ہے، دوسری مخلوقات پیدا کی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنوں کا وجود جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور جن جو ہمیں کیوں نظر نہیں آتے اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے، تاکہ لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھ سکیں کہ جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ ہم ان کی عبادت کرنے لگ پڑیں۔ تو فرینڈز، مجھے امید ہے کہ یہ میری معلوماتی ویڈیو جو ہے آپ کو بہت پسند آئے گی، تو پلیز اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کرنا مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔ Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch threes. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, blaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt from these MP3s. Sheesh. Who would've thunk it that I would go out in public and spit something that's disgusting and